سینٹ اجلاس جاری ہے۔ ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت سیاسی قائدین کی میل ملاقاتوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، جہاں پر حکومتی ارکان موجود تھے اور کچھ دیر پہلے BNP کے رہنما بھی یہاں پہنچے تھے، اور اس سے پہلے وزیر اعظم کی جانب سے یہاں موجود قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کی گئی تھی۔ اسامہ اقبال وہاں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ اسامہ، بتائے گا تازہ ترین وہاں کیا صورتحال ہے کہ حکومتی ارکان وہی موجود ہیں اور BNP رہنما بھی آئے تھے، اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ بالکل، دیکھیں اب سے کچھ دیر پہلے جو حکومتی وقت آیا تھا یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر، وہ یہاں سے روانہ ہوا ہے، جس میں محسن نقوی اور اسحاق ڈار جو تھے وہ ایک گاڑی میں موجود تھے، اور محسن نقوی جو تھے وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ وہ یہاں سے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ محسن نقوی کے ساتھ اسحاق ڈار موجود تھے، جبکہ جو اختر مینگل ہیں BNP کے رہنما، وہ ابھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہی موجود ہیں۔ ان کی جو ملاقات ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے جاری ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ابھی موجود ہیں۔ صرف محسن نقوی اور اسحاق ڈار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے روانہ ہوئے۔ جی تو اسامہ، پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ روانہ ہونے سے قبل کوئی گفتگو کی گئی یا کوئی خبر سامنے آ سکی کہ اندر کیا اتفاق رائے ہوا؟ دیکھیں، صبح جو بھی حکومتی نمائندگان یا اپوزیشن لیڈر جو بھی پیش ہو رہے ہیں یا مولانا فضل الرحمان کے گھر آتے ہیں تو اس وقت نہ وہ آتے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں موسٹلی، نہ ہی جاتے ہوئے کچھ بھی بول کے جاتے ہیں۔ حکومتی نمائندگان کی جانب سے، بلاول بھٹو کی جانب سے صرف ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی جو رہنما ہے وہ کسی قسم کے بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹ گاڑی اندر سے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے باہر آئی، جس میں محسن نقوی اور اسحاق ڈار موجود تھے، اور انہوں نے گاڑی کے شیشے اوپر کیے ہوئے تھے۔ کسی بھی قسم کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو ابھی تاحال اندر کی کوئی سچویشن ہمیں باہر سمجھ نہیں آئی، لیکن جیسے ہی ذرائع سے کوئی خبر آتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو اسامہ، صرف محسن نقوی اور نائب وزیر اعظم یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، کیا قانونی ٹیم جو کہ یہاں پر موجود تھی حکومت کی جانب سے وہ ابھی یہاں موجود ہیں یا پھر ان کے بھی روانہ ہونے کے امکانات ہیں؟ بالکل، دیکھیں جو مین مشاورت چل رہی تھی جس چیز پر، وہ تو محسن نقوی اور اسحاق ڈار جو تھے وہ ساری پلاننگ جو تھے وہ بیٹھ کر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے، ان کو آمادہ کر رہے تھے۔ جو آئینی ترامیم والا مسودہ ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان کا مان لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اب صرف مولانا کو ساتھ لے کے جانے کے لیے منایا جا رہا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اختر مینگل یہاں پر پہنچ چکے تھے، ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے جاری ہے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان اختر مینگل سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اختر مینگل ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پیغام مولانا فضل الرحمان تک لے کے آئے ہوں، تو اس پر بھی مشاورت جاری ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری فی الحال مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ جی تو اسامہ، اس وقت اندر کی صورتحال کیا ہے؟ کون کون سے رہنما اس وقت مولانا کے گھر موجود ہیں؟ کن کن سے مشاورت کا عمل جاری ہے؟ دیکھیں جی، جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ ابھی فی الحال پاکستان مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ جو اختر مینگل ہیں اب وہ بھی اندر موجود ہیں، جبکہ اعظم نذیر تارڑ جو تھے وہ محسن نقوی کی گاڑی میں بیٹھ کر ہی یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ادھر سے مولانا محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ اور اسحاق ڈار تینوں مل کر یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، جبکہ اختر مینگل اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اندر موجود ہیں۔ جی مولانا کی رہائش گاہ میں ابھی بھی بلاول بھٹو اور اختر مینگل موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اختر مینگل کی PTI وفد سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ PTI کی جانب سے شاید کو وہ پیغام لے کر یہاں ہیں، کیونکہ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کے گھر یہاں پہنچے ہیں۔ اسامہ، جیسا کہ مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اب ہی ساتھ چلیں اور یہ امینڈمنٹ جو ہے اس کو پیش کیا جائے، لیکن ابھی چونکہ اعظم نذیر تارڑ بھی یہاں سے جا چکے ہیں، محسن نقوی اور اسحاق ڈار جو کہ حکومتی وفد کا حصہ تھے، جو کہ اس مشاورت کو آگے لے کر چل رہے تھے، وہ یہاں سے جا چکے ہیں، تو کیا امکانات ہیں؟ کیونکہ بلاول ابھی یہاں موجود ہیں۔ دیکھیں، جو مین مدعا تھا آج کی ملاقات کا وہ آئینی ترامیم کا معاملہ تھا۔ پہلے تو آئینی ترامیم کا جو مسودہ تھا وہ فائنل ڈرافٹ مولانا کو آج پیش کر دیا گیا ہے۔ تو وہی مسودہ تھا جو مولانا فضل الرحمان نے تجویز دی تھی حکومت کو، اسی کو حکومت نے فائنل ڈرافٹ کی فارم میں مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ پیش کیا تھا، اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کا کوئی ڈیڈ لاک آئینی ترامیم کے حوالے سے بچا نہیں تھا، کیونکہ یہ مسودہ جو تھا یہ حکومت یہ مسودہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف دونوں نے مل کر بنایا تھا، جس کے بعد اسی مسودے کو ایز اٹ از مانا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اور مولانا فضل الرحمان کا جو مسودہ تھا یہ منظور ہو چکا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان کا کوئی ڈیڈ لاک باقی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو آج منایا اس پر جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ساتھ جا کر ایوان میں آج ووٹ دیں، لیکن مولانا فضل الرحمان بار بار
मुलाकात के थोड़ा सा टाइम मांग रहे थे मुशावरत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द से ये मुलाकात कह के गया था कि हमें बानी चेयरमैन से मुलाकात करनी है, तो थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। तो मौलाना फजल रहमान इसी चीज पर आमादा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताहाल वो भी मौलाना फजल रहमान को आमादा नहीं कर सके। अभी मजीद जो है वो बिलावल भुट्टो अंदर मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात अभी जारी है और अख्तर मेंगल भी अंदर मौजूद हैं, तो इनकी अभी मुलाकात जारी है और मौलाना फजल रहमान को मनाया जाएगा इस चीज पे। ये बिलावल भुट्टो जो है वो इसकी कोशिशें कर रहे हैं। जी, इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी, इसहाक डार मौलाना के घर से रवाना हो चुके हैं, जो कि मौलाना को इस बात पर राज़ी कर रहे थे कि वो चलें और वोट दें।